رشتوں کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ریلیشنشپ باؤنڈریز ہوتی ہیں جو کہ دو لوگوں کے بیچ اگر ہیلدی باؤنڈریز ہیں تو ان کا تعلق جو ہے وہ زیادہ بہتر استوار ہوگا اور وہ خوشگوار بھی ہوگا. لیکن اگر دو لوگوں کے بیچ میں جو باؤنڈریز ہیں وہ اوور لیپڈ ہیں کہ جب دل چاہے دوسرا پہلے والے کو تنگ کرتا ہے اور پہلے والا دوسرے کو تنگ کر سکتا ہے تو یقیناً اس سے رشتوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اس چیز کو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گی کہ جیسے ہم اپنے گھر بناتے ہیں, جس کو جیسی بھی توفیق ہوتی ہے وہ اپنا گھر بناتا ہے, لیکن ہر گھر کے باہر ایک ہم باؤنڈری وال کو ضرور بنانے کی طرف جاتے ہیں اور عام طور پر گھر تعمیر ہونے سے پہلے ہی باؤنڈری وال بنائی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی انویڈر پرسن, کوئی بھی ایسا پرسن جو کہ ہمیں پسند نہیں ہے یا ہم جانتے نہیں اس شخص کو, وہ ہماری اجازت کے بغیر ہمارے گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے. یہ باؤنڈری وال جو ہے اس کا کام ہمارے گھر کی حفاظت کرنا ہے. اسی طریقے سے جب بھی کوئی شخص دنیا میں آتا ہے اس کا ایک کسی بھی گھر کے اندر ایک خاص مقام ہوتا ہے, وہ بیٹے کے رول میں ہے, بیٹی کے رول میں ہے, وائف کے رول میں ہے یا پیرنٹ کے رول میں ہوتا ہے. اس کی ذات کا احترام اور اس سے جڑے رشتے کا احترام ہم تمام لوگوں پہ واجب ہوتا ہے. جس بھی رشتے میں ہم جڑے ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا اور ان لوگوں کا احترام کرنا, ان کی باؤنڈریز کو مد نظر رکھنا, جو حدود و قیود کا تعین ہے ان کو مد نظر رکھنا. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم رشتوں میں بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ان ہیلدی باؤنڈریز جن بھی لوگوں کے بیچ میں ہوں گی انہیں نہ کہنے میں کافی دشواری ہوگی. وہ زیادہ خوفزدہ ہوں گے نہ کرنے سے کہ اگر میں نے نہ کر دی تو میرا تعلق خراب ہو جائے گا. زیادہ تر وہ جو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں, پرابلم ہی اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ اگر میں نے یس یہاں پہ نہ بولی یا اس بات پہ ہاں نہ کہیں تو میرے گھر والوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے, مجھے اچھا انسان نہیں سمجھا جائے گا. دوسری چیز ہے کہ جب بھی میری فیلنگز ہیں یا میری اوپینینز ہیں تو بعض اوقات جو پور باؤنڈریز والے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی خوشنودی کے خاطر اپنی اوپینینز کا اظہار نہیں کرتے. فرض کریں اگر کوئی بیوی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے خاوند سے اس رائے کا اظہار کرے گی تو جھگڑا ہوگا, تو وہ خاوند کو پیسیفائی کرنے کے لیے اپنی رائے کا اظہار نہیں کرے گی یا اپنی نیڈز کا اظہار نہیں کرے گی. میں بہت ممنون ہوں جی ان لوگوں کی جو کہ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ کسی نہ کسی طور وہ ہمیں دوسروں کی مدد کا وسیلہ جو ہے وہ بنائے ہوئے ہے. اور یہ تمام سکلز جو ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں, بہرحال سب سے پہلا بینیفٹ جو ہے وہ ہمیں خود ہماری اپنی ذات کو ہوتا ہے کہ ہم اپنے رویوں کو نکھار سکیں, اپنی ذات کو بہتر بنا سکیں, اور پھر اس کا فائدہ دوسروں تک بھی ضرور پہنچتا ہے. بالکل صحیح. اور آج کا جو پروگرام ہے اگر میں اس کا تعارف کراتی چلوں اپنے ناظرین کو, تو یہ ایسا پروگرام ہے جس میں ہم رشتوں کے بارے میں بات کریں گے کہ رشتوں کو کیسے نکھارا جا سکتا ہے یا رشتوں کو کیسے سنوارا جا سکتا ہے. جی ہاں, ایسے رشتوں کے بارے میں بھی بات ہوگی جن رشتوں میں ابھی ہم داخل ہی نہیں ہوئے اور ہم پرو ایکٹیولی کچھ کر سکتے ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے, اور ایسے رشتوں کے بارے میں بھی بات کی جائے گی جن میں ہم داخل ہو چکے ہیں, جن کو ہم اچھے طریقے سے سنوار سکتے ہیں اور ان سے سکون حاصل کر سکتے ہیں. اور ایسے رشتوں کی بھی بات یہاں پہ کی جائے گی جو رشتے بگڑ چکے ہیں, جو ہمیں کوئی زیادہ اچھی جو خوشگوار تاثرات نہیں دیتے, تو پھر ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, یہاں پر اس بارے میں بھی بات کی جائے گی. تو میڈم, پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ رشتوں میں کیا چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے, جس کی بدولت یہ کامیابی کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں سکون جو ہے وہ ان ریٹرن پیدا ہوتا ہے؟ اچھا, رشتوں کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ریلیشنشپ باؤنڈریز ہوتی ہیں جو کہ دو لوگوں کے بیچ اگر ہیلدی باؤنڈریز ہیں تو ان کا تعلق جو ہے وہ زیادہ بہتر استوار ہوگا اور وہ خوشگوار بھی ہوگا. لیکن اگر دو لوگوں کے بیچ میں جو باؤنڈریز ہیں وہ اوور لیپڈ ہیں کہ جب دل چاہے دوسرا پہلے والے کو تنگ کرتا ہے اور پہلے والا دوسرے کو تنگ کر سکتا ہے تو یقیناً اس سے رشتوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اس چیز کو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گی کہ جیسے ہم اپنے گھر بناتے ہیں, جس کو جیسی بھی توفیق ہوتی ہے وہ اپنا گھر بناتا ہے, لیکن ہر گھر کے باہر ایک ہم باؤنڈری وال کو ضرور بنانے کی طرف جاتے ہیں اور عام طور پر گھر تعمیر ہونے سے پہلے ہی باؤنڈری وال بنائی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی انویڈر پرسن, کوئی بھی ایسا پرسن جو کہ ہمیں پسند نہیں ہے یا ہم جانتے نہیں اس شخص کو, وہ ہماری اجازت کے بغیر ہمارے گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے. یہ باؤنڈری وال جو ہے اس کا کام ہمارے گھر کی حفاظت کرنا ہے. اسی طریقے سے جب بھی کوئی شخص دنیا میں آتا ہے اس کا ایک
کسی بھی گھر کے اندر ایک خاص مقام ہوتا ہے، وہ بیٹے کے رول میں ہے، بیٹی کے رول میں ہے، وائف کے رول میں ہے یا پیرنٹ کے رول میں ہوتا ہے، اس کی ذات کا احترام اور اس سے جڑے رشتے کا احترام ہم تمام لوگوں پہ واجب ہوتا ہے. جس بھی رشتے میں ہم جڑے ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا اور ان لوگوں کا احترام کرنا، ان کی باؤنڈریز کو مد نظر رکھنا، جو حدود و قیود کا تعین ہے ان کو مد نظر رکھنا. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم رشتوں میں بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا، میں چاہوں گی کہ آپ اسپیسیفکلی بتائیں، ہم کیا تمام رشتوں میں باؤنڈریز، کیونکہ کچھ رشتے ایسے بھی تو ہوتے ہیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور آنکھ کھولتے ہیں زمین پر تو ہمارے وہ رشتے آلریڈی موجود ہوتے ہیں جس میں ہم یہ سوچ بچار نہیں کر سکتے کہ ہم باؤنڈریز بنا کے چلیں، جیسے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ یا ایسے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. تو کیا وہاں بھی ہمیں باؤنڈریز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ سارا کھیل بچپن سے ہی شروع ہوتا ہے کہ جب ہم پیرنٹ ہمارے عام طور پہ سب سے پہلے استاد ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پیرنٹ ہیں وہ ان کے لیے بہت ہی سگنیفیکنٹ رول پلے کرتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر. بہرحال وہ اگر سگنیفیکنٹ رول نہ بھی پلے کریں تب بھی وہ ہمارے پہلے استاد ضرور ہوتے ہیں. پیرنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ رشتوں کو نبھایا کیسے جا سکتا ہے. یہ بات کرنے کا مقصد ہرگز نہیں کہ اگر ہمارے رشتوں میں خرابیاں ہیں تو ہم اپنے پیرنٹس کو بلیم کریں. بہرحال ہم اپنے رویوں کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں اور اپنے رویوں کو پہچاننا، اپنے آپ کو جاننا، یہ ہماری پرسنل رسپانسبلٹی ہے. بچپن میں جب کوئی بچہ کسی ایک ایسی فیملی کے ہاں ہوتا ہے جس گھر میں ایڈکشن کا مسئلہ ہے یا کسی اور دائمی مرض کا مسئلہ ہے یا کوئی اور گمبھیر مسئلہ ہے، تو وہاں پہ جو پلنے والے بچے ہیں ان کی ریلیشن شپ باؤنڈریز ویک ہوتی ہیں. اس کو آپ یوں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ماں اپنے کسی بچے کو تھپڑ مارتی ہے، بری باتیں کرتی ہے، تو بیسیکلی وہ بچہ سیکھ رہا ہے کہ ایسی باتیں کرنا، ان لوگوں کی طرف سے اگر ایسی باتیں آتی ہیں جو ہمیں پیار کرتے ہیں، کھانا پرووائڈ کرتے ہیں، کپڑے پرووائڈ کرتے ہیں، شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں، تو ایسی باتیں اوکے ہوتی ہیں، ایسی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں. اور یہی وہ بچے ہیں جو آگے چل کے جب کسی میریٹل ریلیشن شپ کے اندر جاتے ہیں تو وہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کو صحیح کنسیڈر کرتے ہیں اور دوسری طرف بیوی مار کھانے کو بھی صحیح کنسیڈر کرتی ہے. اور وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر یہ شخص مجھے کپڑے پرووائڈ کرتا ہے، کھانا پرووائڈ کرتا ہے، اس نے مجھے گھر رہنے کے لیے دیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، کبھی کبھار تھپڑ مار لیتا ہے تو کوئی بھی اس میں پرابلم نہیں ہے. اور عام طور پہ جب کوئی شخص تھپڑ مارتا ہے وائف کو یا پٹائی اس کی کرتا ہے تو وہ ساتھ میں راضی ہونے کے لیے جب بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، پیار بھی تو میں تمہیں سے ہی کرتا ہوں نا، تو اگر میں نے مار لیا تو تم اس پہ زیادہ غصہ نہ کرو. سو ہم ایسے رویوں سے جو مار پٹائی کے رویے ہیں یا بری باتیں کہنے کے رویے ہیں یا لوگوں کے اوپر کمنٹ کرنے کے رویے ہیں، جب ہم گھروں کے اندر پیرنٹ ایسا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمارے بچے اسے کافی غلط میسیجز لیتے ہیں، جس کے بعد ان کی آنے والی زندگیاں جو ہیں وہ انہی میسیجز کے انڈر جو ہیں وہ سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو پیرنٹس کو چاہیے کہ جو بھی بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی جسمانی حدود ہیں کہ آپ کیسے اس کے باڈی کو، جو اس کی فزیکل ایگزسٹنس ہے، اس کو کیسے ٹچ کر سکتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھروں کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کے چچا یا ماموں انہیں لپس پہ پیار کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ باؤنڈری یہ کہتی ہے، کسی کی فزیکل باؤنڈری یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو ان اپروپریٹ وے میں ٹچ نہیں کر سکتے. ایون دو کہ ماں باپ کو بھی ماں باپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب ماں باپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو دوسرے بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا وہ بھی کر سکتے ہیں چونکہ ان کا بھی بڑا پیار کا رشتہ ہے. سو ہم جب یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی اسٹرینجر بھی میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر سکتا ہے کیونکہ میرے پیرنٹس بھی کرتے ہیں تو یہ کرنا ٹھیک ہے. سو یہ فزیکل باؤنڈریز ہیں کہ آپ کسی کو ان اپروپریٹ وے میں ٹچ نہیں کر سکتے. آپ چاہے وہ آپ کا اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، آپ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے چاہے وہ آپ کا اپنا ہی بچہ کیوں نہ ہو. سو اگر ہم اس کی فزیکل ایگزسٹنس کا احترام کرتے ہیں اور اس کو مارتے نہیں ہیں اور اس کی ایموشنل ہیلتھ کا احترام کرتے ہیں کہ اس کو برے لفظوں سے نہیں پکارتے، اس کو اچھے لفظوں سے بلانے کی بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم تو بڑے ہی اسٹوپڈ ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ مجھے تو تمہاری بات کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ تم تو ابھی چھوٹے ہو، تمہاری تو کوئی فیلنگز نہیں ہے، تمہاری تو کوئی اوپینین نہیں ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے. ہمارے عقل نہیں ہے. ہمارے گھروں میں جو میسیجز ہم پیرنٹس جو ہیں بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ خاموش رہو، تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ تم کوئی بھی بات جو کرو گے وہ رد کی جائے گی اور تم کوئی اوپینین رکھنے کے قابل نہیں ہو، تمہاری کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ہم لڑکوں کو میسیجز دیتے ہیں کہ تم کیا لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو،
رو مت, جس کا مطلب ہے کہ رونا کوئی اپروپریٹ چیز نہیں ہے یا یہ نارمل رویہ نہیں ہے, اور خاص طور پہ رونا اگر ہے تو لڑکیاں روئیں, لڑکے مت روئیں. یہ بھی ہم پیار ہی پیار میں میسیجز جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. پھر ہم جب بچے رو رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی چیز کے اوپر ضد کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم انہیں بتاتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلان چیز چاہیے, تو ہم انہیں یہ بتانے کی بجائے کہ یہ چیز آپ کے لیے اہم کیوں ہے یا یہ چیز ابھی آپ کو نہیں دلائی جا سکتی, ہم ان کی اس بات کو شن کرتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ہم سے کوئی بھی چیز مانگ سکیں. میں جب چاہوں گی, میں جب سوچوں گی, مجھے جب لگے گا کہ یہ اہم ہے تو میں دوں گی, ادروائز آپ کی رائے کا کوئی بھی احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمام میسیجز جب بچے ہمارے سنتے ہیں اور انہی میسیجز کے ساتھ جب بڑے ہوتے ہیں, تو وہ پھر اپنے آپ کو یا تو وکٹم رول کے اندر لے کر جاتے ہیں, یا وہ اپنے آپ کو بلی رول کے اندر یا ویلن رول کے اندر لے کر جاتے ہیں. جب بچے گھروں کے اندر اپنے پیرنٹ کو یہ ساری چیزیں کرتے دیکھتے ہیں, تو بعض اوقات بچے کسی ایک رول کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں. فرض کریں اگر کوئی فادر ہے اور وہ مدر کی رائے کا احترام کرتا ہوا نظر نہیں آتا بچوں کو, اور جب بھی وہ بات کرتی ہیں وہ ان کی بات کو شن کرتا ہے اور رد کرتا ہے برے طریقے سے, یا انہیں کوئی برے ورڈز بھی کہتا ہے, تو جو سامنے بیٹھے بچے مشاہدہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان میں سے اگر بچیاں ہیں تو وہ بعض اوقات یہ رول اڈاپٹ کر سکتی ہیں کہ ہسبینڈ کو بھی بلی کیا جا سکتا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے کوئی ہسبینڈ بیوی کو بلی کرتا ہے. اگر کوئی بچہ ہے تو وہ یہ رول دیکھ سکتا ہے کہ میرے اگر فادر یہ چیزیں کر سکتے ہیں میری ماں کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے یہ رویہ ٹھیک ہی کرنا ہے, میں بھی اپنی ماں کے ساتھ ایسا برا رویہ رکھ سکتا ہوں جب میرا بھی قد بڑا ہو جائے گا, یا میں کسی بھی عورت کے ساتھ ایسا برا رویہ رکھ سکتا ہوں جب میں بڑا ہو جاؤں گا, اپنے باپ کی طرح ہو جاؤں گا. سو یہ تمام جو نیگیٹو ٹریٹمنٹ ہم اپنے بچوں کو گھروں میں دیتے ہیں یا اپنے بچوں کے سامنے بڑوں کے ساتھ آپس میں کرتے ہیں, ان کی باؤنڈریز کا, نہ فزیکل باؤنڈریز کا, نہ ان کی ایموشنل باؤنڈریز کا, نہ ان کی جو فیلنگز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, نہ اپروو کرتے ہیں. سو یہ سارے میسیجز ہمارے بچے لیتے ہیں اور کل کو وہی یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے مجھے بتایا کہ باؤنڈریز کا ویک ہو جانا یا ہم طے نہیں کر پاتے کہ ہمیں دوسرے کی فزیکل یا ایموشنل ریسکیو اسپیس کے اندر داخل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے یا ہماری سوسائٹی میں جیسے کہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ باؤنڈریز کا کوئی خیال رکھا جائے, تو پھر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے نقصانات یہی ہیں کہ جو بھی بچے ان ریلیشن شپ ایشوز کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر شیم کافی زیادہ ہوتی ہے. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتے کہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہیں, ان کی ویکنیسز کیا ہیں. انہیں اپنے بارے میں جاننے میں کافی مشکل ہوتی ہے کہ ایکچولی وہ ہیں کون. آپ نے وہ سنا ہوگا, علی ظفر صاحب کا ایک گانا بڑا آج کل فیمس ہو رہا ہے کہ بلیا کی جانا میں کون. سو یہ وہ بچے ہیں جو پھر ساری زندگی سوال کو ہی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ وہ ایکچولی ہیں کون, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, کیا نہیں کرنا چاہتے, انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ بچے ہیں جو شیم کے اندر رہتے ہیں, گلٹ محسوس کرتے رہتے ہیں, انہیں نہ کہنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ انہیں اپنی تکلیف کو بھی کسی کے سامنے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کی تکلیف کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کوئی سنے گا نہیں, کوئی اس کا تدارک نہیں کرے گا. سو یہی وہ بچے ہیں جو کہ آگے چل کے اپنے ریلیشن شپس کے اندر بھی, چاہے ان کے بچوں کے ساتھ آگے چل کے ڈیولپ ہوتے ہیں یا اسپاؤس کے ساتھ ہیں یا سبلنگز کے ساتھ ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ ریلیشن شپ باؤنڈریز جو ہیں وہ اوور لیپ ہوتی نظر آئیں گی. یہی وہ بچے ہیں جو آگے چل کے یا تو بہت زیادہ غزیلے ہو جاتے ہیں, بدتمیزی کرنے لگتے ہیں, یا پھر بعض اوقات وہ خوف کا شکار ہوتے ہیں اور آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, تنہائی پسند ہو جاتے ہیں, یا اس گھر کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جو ہے وہ بسیرا کر لیتے ہیں پڑھائی کی غرض سے یا شادی ہو جانے کے بعد, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد ان کی شادی ہو تاکہ اس گھر سے ان کا چھٹکارا جو ہے وہ ہو. اگر بچہ ہے تو جیسے ہی شادی ہوئی فوراً اپنا گھر لے کر وہ علیحدہ ہونے کی طرف جاتا ہے تاکہ اس سارے سینیریو میں اس کو تکلیف جو جھیلنا پڑتی ہے وہ نہ جھیلنی پڑے. اچھا میڈم, ایک کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ عموماً ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, جب ہم کسی ریلیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اس ریلیشن شپ میں اس کا انجام کیا ہوگا, ہمیں آئیڈیا بالکل بھی نہیں ہوتا. تو کیا کوئی ایسا پرو ایکٹیو کوئی پیرامیٹر ہے جس میں ہم جج کر سکیں کہ ہمارا ریلیشن شپ کس طرف جا رہا ہے, خرابی کی طرف جا رہا ہے یا یہ آگے چل کے کوئی زیادہ مضبوط رشتہ بنے گا؟ کوئی انہیلدی باؤنڈریز کی لسٹ ہے, کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ یہاں بتا سکیں کہ ڈٹرمن ہم پہلے ہی کر لیں کہ یہ رشتہ جو ہے یہ کس طرف کو جا رہا ہے؟
دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ انہیلدی باؤنڈریز جن بھی لوگوں کے بیچ میں ہوں گی انہیں نہ کہنے میں کافی دشواری ہوگی، وہ زیادہ خوفزدہ ہوں گے نہ کرنے سے کہ اگر میں نے نہ کر دی تو میرا تعلق خراب ہو جائے گا۔ زیادہ تر وہ جو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں، پرابلم ہی اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ اگر میں نے یس یہاں پہ نہ بولی یا اس بات پہ ہاں نہ کہیں تو میرے گھر والوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، مجھے اچھا انسان نہیں سمجھا جائے گا۔ دوسری چیز ہے کہ جب بھی میری فیلنگز ہیں یا میری اوپینینز ہیں تو بعض اوقات جو پور باؤنڈریز والے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی خوشنودی کے خاطر اپنی اوپینینز کا اظہار نہیں کرتے۔ فرض کریں اگر کوئی بیوی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے خاوند سے اس رائے کا اظہار کرے گی تو جھگڑا ہوگا، تو وہ خاوند کو پیسیفائی کرنے کے لیے اپنی رائے کا اظہار نہیں کرے گی، یا اپنی نیڈز کا اظہار نہیں کرے گی، یا اپنی وانٹس کا اظہار نہیں کرے گی کہ اس کا دل کیا کرنے کو چاہتا ہے یا اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ اپنی ان ضروریات کا اظہار بھی نہیں کرے گی۔ جو ویک باؤنڈریز والے لوگ ہیں، بعض اوقات جو گھر کے اندر تعلقات ہیں وہ اپنی ترجیحات کو پیچھے رکھ کے دوسروں کی ترجیحات کو زیادہ پرائورٹائز کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دوسرے کی چیز یہ پوری ہو جائے، ان کی نیڈ اگر نہیں بھی پوری ہوتی تو کوئی بات نہیں، میری خیر ہے۔ اور وہ خیر اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی اگر وہ ضروریات کا خیال رکھیں گے تو شاید دوسرے انہیں ایکسیپٹ کرنے لگیں، شاید دوسرے ان سے پیار کرنے لگیں، شاید دوسروں کی کچھ خوشنودی انہیں حاصل ہو جائے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ ریزنٹمنٹ میں بھی جاتے ہیں، چاہ وہ رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی کے لیے کچھ کریں گے تو دوسرا اپنے تعلقات کو بہتر کرے گا، جب دوسرا ایسا کرتا نظر نہیں آتا تو وہ ریزنٹفل ہوتے ہیں کہ میں نے خود بھی تکلیف جھیلی اور دوسرے کو اس چیز کی قدر بھی نہیں، پرواہ بھی نہیں، لیکن یہ ایک پھر پور ریلیشن شپ ان دونوں لوگوں کے بیچ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی ضروریات کا خیال نہ رکھنا، دوسروں کی ضروریات کو پرائورٹائز کرنا، اپنی نیند کو قربان کر کے دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی طرف جانا، اپنا کمرہ چھوڑ کر دوسرے کو اپنے کمرے میں رہنے کی دعوت دینا، اپنی گاڑی کا استعمال جو ہے وہ چھوڑ کر ضرورت جب بھی آپ کو ہے تو آپ کسی دوسرے کو اپنی گاڑی استعمال کرنے کے لیے دے دیتے ہیں، اور یہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تعلق ختم ہونے کی طرف جائے گا یا یہ تعلق خراب ہونے کی طرف جائے گا، یا دوسرا بندہ انتقامی کارروائی کرے گا آپ کے خلاف کہ وہ کچھ نہ کچھ آپ کی پوزیشن کو ڈیمیج کرنے کی طرف بھی جائے گا۔ سو یہ سارے وہ خوف ہیں اور یہ جس کے لیے فکسز ہیں جس میں کہ آگے چل کے بہت زیادہ خرابی ہوگی۔ اسی طرح سے پور باؤنڈریز والے جو لوگ ہیں وہ کانفلکٹ انہیں لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر مینج نہیں کر سکتے، سو وہ گیو اپ کر دیتے ہیں۔ جہاں پہ بھی انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ میری ذرا سی بات سے کوئی بڑا فساد کھڑا ہوگا تو وہ کوشش کریں گے کہ ذرا سی بات نہ کریں، چاہے دل میں وہ جتنا بھی تکلیف محسوس کریں، لیکن وہ بات کرنے کی طرف نہیں جاتے۔ ویئر ایز جن لوگوں کی اچھی باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ پورا رائٹ ہے کہ جب وہ نہ کرنا چاہیں وہ نہ کا اظہار کریں، اور جب وہ یس کہنا چاہیں کسی بات پہ وہ یس کا اظہار کریں، چاہے دوسرا اس سے خوش ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دوسرے کو خوش رکھنے کی ذمہ داری جو ہے جب تک پور باؤنڈریز والے لوگ اٹھاتے رہیں گے تو وہ کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ خوشی کے بارے میں ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ خوش رہنا جو ہے یہ کسی کا اپنا پرسنل پروجیکٹ ہے، کسی کا اپنا پرسنل فیصلہ ہے۔ آپ کچھ بھی کر دیں کسی کے لیے تو وہ وقتی طور پہ تو ضرور خوش ہوگا، لیکن یہ خوشی چند لمحوں، چند منٹوں، چند گھنٹوں سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے کچھ کرنے کسی ایکسٹرنل ریزن کی وجہ سے کرنے سے کوئی خوش ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خوشی ڈائی ڈاؤن کرے گی تو اس کی میزریبل کنڈیشن دوبارہ سے پہلی سطح پر آ جائے گی۔ سو خوش رہنا کوئی اپنا فیصلہ ہے، آپ کسی ایسی ڈیوٹی پہ مامور نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرتے رہیں، چاہے اپنی ذات کو قربان کرنا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اپنے خوابوں کو قربان کرنا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس سے دوسرا بھی خوش نہیں ہوگا اور آپ بھی میزریبل پوزیشن کے اندر رہیں گے۔ سو گڈ باؤنڈریز جو رکھتے ہیں لوگ یا ہیلدی باؤنڈریز جو لوگ رکھتے ہیں انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ جو ان کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا انہی کی ذمہ داری ہے، اپنی ذات کو خوش رکھنا ان کی ذمہ داری ہے، دوسروں کی ذات کو خوش رکھنا ان کی ذمہ داری نہیں۔ لیکن اگر ان کے کسی اچھے جیسچر سے دوسرا بھی ایزی رہتا ہے اور وہ بھی ایزی رہتے ہیں تو انہیں ضرور کرنے کی طرف جانا چاہیے۔ اگر انہیں اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے تو پہلی پریورٹی خود کو دینے کی ضرورت ہے، اپنے بعد کسی دوسرے کی پریورٹی کو دینے کی ضرورت ہے۔ سو یہ گڈ باؤنڈریز والے لوگ ہیں۔ گڈ باؤنڈریز والے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کانفلکٹ ہوگا نہ کرنے کی صورت میں تو وہ اس کانفلکٹ کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا جانتے ہیں اور وہ اس کو مینیج کر لیں گے۔ اسی طریقے سے جو
गुड बाउंड्रीज वाले लोग हैं वो अपनी ओपिनियन का जरूर इजहार करते हैं, जिसका मतलब दूसरे को तकलीफ पहुंचाना नहीं होता, बल्कि रिस्पेक्ट को मेंटेन रखते हुए वो अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं। और जहां पे उन्हें लगता है कि उनकी ओपिनियन को रद्द किया जाएगा तो वो कोई कंप्रोमाइज करने वाली सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें दोनों विन विन की तरफ जा सकें, बजाय कि वो अपनी ओपिनियन को पीछे कर लें और दूसरे की ओपिनियन को मानने की तरफ जाएं। सो कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप जो रिस्पेक्ट के ऊपर बेस करता है, जो म्यूचुअल गोल्स के ऊपर बेस करता है, जो दोनों अतराफ की पोजीशन को इनहेंस करने की तरफ जाएगा, ना कि डाउन करने की तरफ जाए, सो इन चीजों की तरफ जो है बढ़ते हैं। अच्छा, आपने बड़े गुड बाउंड्रीज वाले लोग वो हैं जो हमेशा किसी दूसरे की चीज का इस्तेमाल जो है वो उसको पूछ कर करने की तरफ जाएंगे, चाहे वो रुमाल लेना है उनका, चाहे उनके टेबल पे पड़ी कोई कलम लेना है, चाहे उनके कपड़ों का इस्तेमाल करना है। सो गुड बाउंड्रीज वाले लोग हमेशा पूछने में प्राइड फील करेंगे, उन्हें हितक महसूस नहीं होगी कि मैं क्यों पूछूं, आखिर मेरा भाई है, अगर मैं उसकी कोई चीज इस्तेमाल कर लेता हूं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। और जब भाई उसकी इस चीज इस्तेमाल करेगा तो फिर उसे काफी प्रॉब्लम होगा। सो गुड बाउंड्रीज जो मेंटेन रखेंगे वो हमेशा पूछने की तरफ जाएंगे, रिक्वेस्ट करने की तरफ जाएंगे, और वो ऐसा इसलिए करेंगे बिकॉज उनके अंदर ये करेज है कि ऐसा करना अच्छा होता है ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए। पुअर बाउंड्रीज वाले लोग बगैर पूछे दूसरों की चीज का इस्तेमाल करेंगे, बगैर कुछ कहे दूसरों को शन करने की तरफ जाएंगे, बगैर किसी वजह के दूसरों से ऐसे सवाल पूछेंगे जो इनएप्रोप्रिएट होते हैं, बगैर किसी वजह के लोगों के वेट पे कमेंट करते आपको नजर आएंगे, बगैर किसी वजह से कोई लिपस्टिक उठा के तो इस्तेमाल करने की तरफ जाएंगे। सो ये पुअर बाउंड्रीज और हेल्दी बाउंड्रीज की एक लाइन है, अगर आप ड्रॉ कर लें और खुद भी अच्छी बाउंड्री अपनी मेंटेन रखें और दूसरों की बाउंड्रीज में भी उनकी इजाजत के बगैर इन्वेड ना करें, तो इससे ताल्लुकात आपके ज्यादा बेहतर इस्तवार होने की तरफ जाते हैं।